معزز ناظرین کرام، مختار نے عبداللہ بن کامل کو ایک گروہ کے ساتھ مرت بن منقذ جو قیس قبیلے سے تھا گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ یہ ملعون ایک دلیر اور بہادر انسان تھا۔ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا۔ عبداللہ بن کامل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے فرار کرنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے اپنا نیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر عبداللہ بن کامل کے آدمیوں پر حملہ کر دیا تاکہ ان کے محاصرہ کو توڑ کر فرار کر جائے۔ اس نے عبداللہ بن کامل کے ایک آدمی عبداللہ شامی پر نیزہ مارا اور اسے زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن کامل نے اس کا پیچھا کیا اور اس پر اپنی تلوار سے اس کے دائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا، لیکن وہ جدا نہ ہوا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا دفاع کیا اور ہوشیاری سے اس کے گھوڑے نے محاصرہ توڑا اور نجات پیدا کر کے اپنے اسی زخمی ہاتھ سے فرار کر کے بصرہ پہنچ گیا اور مصعب بن جبیر کے ساتھ مل گیا۔ اس کا آخری عمر تک ہاتھ بے حس رہا اور مفلوج ہو گیا تھا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک اور ملعون کے انجام کا بتاتا چلوں جو کہ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا قاتل تھا۔ موسیٰ بن عمر نے کہا ہے کہ مختار نے اپنے ایک دوست عبداللہ شاکری کو ایک مسلح گروہ کے ساتھ زید بن رفاد کے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ یہ زید ایک قبیلے سے تھا۔ اس نے کربلا میں عبداللہ بن مسلم کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ اس زید نے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے ایک چھوٹے فرزند پر جبکہ اس نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا ہوا تھا تیر مارا تھا، اور اس طرح پیشانی کا صحیح اندازہ لگا کر تیر مارا تھا کہ اس بچے کا ہاتھ اس کی پیشانی سے جڑ گیا اور وہ اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ابو عبداللہ زبیری نے کہا ہے کہ وہ نوجوان کہ جسے زید بن رفاد نے مارا تھا وہ عبداللہ جناب مسلم بن عقیل کا فرزند تھا۔ جب اس کا ہاتھ اس کی پیشانی سے جڑ گیا تو اس نے یوں بد دعا کی کہ خدایا، انہوں نے ہماری قدر کو کم کیا، ہمیں خوار کیا۔ خدایا، جس طرح یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں انہیں قتل کر، اور جس طرح یہ ہمیں خوار کر رہے ہیں انہیں ذلیل اور خوار کر۔ زبیر نے کہا ہے کہ اس ملعون آدمی نے اسے دوسرا تیر مارا اور اس سے اسے شہید کر دیا۔ زید ملعون خود بیان کرتا ہے کہ جب میں اس بچے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ میں نے تیر کو اس کے جسم سے نکالا، لیکن وہ تیر جو میں نے اس کی پیشانی پر مارا تھا اور پیشانی سے جڑ چکا تھا، میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ تیر کو اس کی پیشانی سے نکالوں تو میں اسے نہ نکال سکا۔ میں نے اسے اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ تاریخ طبری اور کامل میں اس کا نام زید بن رکاد لکھا ہے، لیکن اس کا نام زید بن ورقاد بھی آیا ہے۔ مختار نے جب اس زید کو گرفتار کیا، یہ ملعون مختار کے سامنے عبداللہ کامل کے آدمیوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ عبداللہ بن کامل نے انہیں حکم دیا کہ اسے تلوار سے نہ مارنا بلکہ اسے تیروں اور پتھروں سے سنسار کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ زمین پر گر پڑا۔ اس وقت عبداللہ بن کامل نے حکم دیا کہ اسے زندہ آگ میں جلا دو۔ عمر بن حجاج ان میں سے تھا کہ جنہوں نے کربلا میں ظلم کیے تھے اور عمر بن سعد کے لشکر کے میمنہ پر سپہ سالاری کا ذمہ دار تھا اور شمر میسرہ پر تھا۔ اس عمروں کو نہر فرات کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اسے عاشورہ کے دن 500 آدمیوں کے ساتھ نہر فرات سے اہل بیت کو پانی نہ دینے پر متعین کیا گیا تھا۔ اس نے عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی تھی۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے خط لکھے تھے، لیکن اس نے پھر ابن زیاد کے حکم سے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ جنگ کی تھی اور مسلم بن عقیل کے گرفتار کرنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ اس نے ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد مزہج قبیلے کی طرف سے ابن زیاد کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیا تھا۔ عاشورہ کے دن اپنے لشکر کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا۔ یہی عمر بن حجاج مختار کی ابن متی کے ساتھ جنگ میں ابن متی کے مشیروں میں سے تھا اور لوگوں کو مختار کے خلاف تحریک کر رہا تھا۔ عمروں کو اپنی سابقہ سیاہ زندگی کے کردار کا علم تھا اور جانتا تھا کہ اگر مختار نے اس پر قابو پا لیا تو کم از کم اس کی سزا موت ہے، لہذا اس نے کوفہ میں رہ جانے پر فرار کر جانے کو ترجیح دی اور اسی جنگ کے زور و شور کے وقت شرافہ اور رواسفہ کے راستہ سے بھاگ گیا اور اس کے بعد وہ ناپید ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا پتہ نہ چل سکا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان پر چلا گیا ہے۔
بعض نے لکھا ہے کہ مختار کے آدمیوں نے اسے بیابان میں دیکھا کہ پیاس کی شدت سے آخری رمق پر ہے، تو انہوں نے اسے گرفتار کر کے اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا تھا۔